پاکستان کی تاریخ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں جناب چیئرمین. 1956 میں ہم نے آئین بنایا. اس میں پوری قوم کا کنسنسس نہیں تھا. کیا ہوا؟ 3-4 سال میں وہ مر گیا اور اس کی جگہ مارشل لا آ گیا. 1962 والا جو آئین تھا وہ بھی مسلط کیا گیا تھا لوگوں پہ. 8 سال بعد وہ ختم ہو گیا اور ایک اور مارشل لا آ گیا. اسی طرح جس طرح آئین بنتا ہے جناب چیئرمین کنسنسس سے، لوگوں کی رضامندی سے، اسی طرح آئین میں ترمیم بھی لوگوں کی رضامندی سے ہی ہوتی ہے، ان کے کنسنسس سے ہوتی ہے. اور اگر نہ ہو تو وہ ترمیم، حالانکہ ہم بات کرتے ہیں صرف ایک ترمیم کی، لیکن وہ ترمیم بھی ایسا نقصان پہنچاتی ہے قوم کو کہ وہ 20-25 سال پیچھے چلے جاتی ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ کی جب حکومت تھی اس نے بھی سفر کیا، اور جو اس وقت حکومت ہے انہوں نے بھی سفر کیا. آرٹیکل 58(2)B آپ کو یاد ہوگا، اس کے تحت پریزیڈنٹ کو طاقت دے دی گئی تھی کہ وہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دے، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیں. اور وہ آپ کی حکومت بھی 2 بار گئی اسی 58(2) کے پیچھے، اور PMLN کی حکومت بھی آرٹیکل 58(2)B کی زد میں آئی. تو ہم نے دیکھا کہ ایک امینڈمنٹ جو مسلط کی گئی تھی ایک ڈکٹیٹوریل رجیم میں، اس نے کتنا بڑا جمہوریت کو نقصان پہنچایا. اور اس کے بعد جناب چیئرمین مارشل لا پھر آ گیا. تو کنسنسس جو ہے، اتفاق رائے، یہ بہت ضروری ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے. یہ جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یقینی طور پہ انصاف کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ اس وقت میں اور میرے 3-4 ساتھی ہی تو ضرور ادھر بیٹھے ہیں. باقی ساتھی اس وقت آ نہیں سکے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے اور ان سے زبردستی ووٹ لیا جائے گا. اور شاید کچھ ساتھی ہمارے آج افواہ ہے کہ پیش کیے جائیں گے اس ایوان میں، جو آ کے کسی زبردستی یا کسی اور وجہ سے وہ ووٹ کریں گے آج. لیکن جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب چیئرمین، جو آج کوشش کی جا رہی ہے، اس کا جو پورا عمل ہے، لوگوں کو زبردستی لوٹا بنانا، لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ لینا، لوگوں سے زبردستی کر کے ووٹ لینا ایک آئینی ترمیم کے لیے، لوگوں کو زد و کوب کر کے ووٹ لینا، لوگوں پر ظلم ڈھا کے ووٹ لینا، لوگوں کی بچے، بیویاں، بہنیں، بھائی، ان کو پکڑ کے ابڈکٹ کر کے مسنگ پرسن بنا کے ووٹ لینا. یہ جو عمل ہے آئینی ترمیم کا، یہ کنسنسس بیسڈ نہیں ہے. یہ لوگوں کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہے. اس پروسیس، یہ جو عمل یہ سارا ہو رہا ہے، میری نظر میں جناب چیئرمین، یہ نہ صرف جرم ہے، نہ صرف یہ آئین کے خلاف ہے، نہ صرف یہ جمہوریت کے پرنسپلز کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ یہ جو ہمیں ہمارے مذہب سکھاتا ہے، جو اسلام سکھاتا ہے، جو کرسچینٹی سکھاتی ہے، جتنے دنیا کے مذاہب ہیں ان کی بھی خلاف ورزی. آپ کسی کو زبردستی کر کے اس کی آمادگی نہیں لے سکتے. تو آج ہو سکتا ہے آپ بل پاس کرا لیں، آپ کو بڑا کانفیڈنٹ ہے آپ کہ کرا لیں گے، شاید کرا بھی لیں، لیکن اگر آپ ہمارے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیں گے تو میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے سر جناب چیئرمین، جو میں آپ کو اس کی کاپی بھی پیش کروں گا. اور وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے، جب یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو آرٹیکل 63A کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا، ایک پارلیمنٹری میٹنگ کی، اور پارلیمنٹری میٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم
किसी किस्म की आईनी तरमीम जो करने जा रही है हुकूमत, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और उस पे मैंने सारे जो हमारे सेनेटर हजरात हैं उनके दस्तखत भी लिए। ये साइन डॉक्यूमेंट है, तो अगर आज कोई कोशिश करेगा इनमें से आके वोट करने का, तो उनका वोट आप काइंडली काउंट ना करें। ये हमारा मौक़िफ़ है। जनाब, चूंकि ये प्रोसेस जो था सारा वो शुरू ही ऐसा हुआ, उसकी शुरुआत ही इतनी छुप छुपा के रात के अंधेरे में हुई कि हमने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि हम इस प्रोसेस का, इस अमल का हिस्सा ही नहीं होंगे। और ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने कहा तो ज़रूर कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी, हम उसमें बैठे, लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं बने। हम हर पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में हमने बड़ा वाज़े कर दिया कि हम बैठे हैं सुनने के लिए, देखने के लिए, विटनेस करने के लिए, ताकि हम शहादत दे सकें कि क्या प्रोसेस था उस पार्लियामेंट्री कमेटी में। लेकिन हमने उसमें शमूलियत नहीं इख्तियार की। हमने कोई अपना एक भी अमेंडमेंट, एक भी हमने क्लॉज उसमें नहीं दिया, और ये मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूं क्योंकि मैं उसमें मौजूद था। प्रोसेस का हिस्सा तो हम नहीं थे, लेकिन फॉर द रिकॉर्ड कुछ बातें मैं आपको करने जा रहा हूं। और जो मैं कहने जा रहा हूं जनाब चेयरमैन, मेरे पास कम से कम हर स्टेटमेंट के लिए जो मैं स्टेटमेंट देने लगा हूं उसके लिए 3 विटनेसेस हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मुझे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए गए हैं, तो मैं, अगर कोई उसको रिफ्यूट करना चाहे, उसको कहना चाहे कि मैं गलत कह रहा हूं, तो अपनी टर्न पे वो कह सकते हैं। लेकिन फिर मुझे इजाज़त होगी कि मैं वो विटनेसेस भी पेश करूं और डॉक्यूमेंट्स भी आपको पेश करूं। जनाब, फॉर द रिकॉर्ड, जब ये शुरू हुआ था मामला, तो एक डॉक्यूमेंट हुकूमत ने तैयार किया। हुकूमत ने तैयार किया या किसी और ने किया, वो विटनेसेस मेरे पास नहीं है, लेकिन सर्टेनली हुकूमत का ही डॉक्यूमेंट था। उस डॉक्यूमेंट में 80 से ज़्यादा तरामीम थी। और उसका एम क्या था, उसका मकसद क्या था? उसका सबसे पहले मकसद तो बहुत ख़तरनाक था, बहुत ही ख़तरनाक जनाब चेयरमैन। और वो ये था कि जो हम सब के बुनियादी हकूक़ हैं, हमारा राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इवन ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल, ये सारे जो बुनियादी हकूक़ हैं वो साइड पे किए जा सकते हैं किसी भी बहाने से। और अगर वो हमें किसी को उठा के अरेस्ट कर लिया जाए और वो बहाना बना दिया जाए जो उस शिक में था, शिक का रेफरेंस भी दे देता हूँ, आर्टिकल 8 में जो तरमीम की जा रही थी, उस बहाने से अगर किसी को उठा भी लिया जाए तो ये भी था कि आप किसी अदालत के पास भी नहीं जा सकते। सो ये एक उसकी शिक थी बड़ी गंभीर किस्म की, जिसको मौलाना फजल रहमान साहब ने यह भी कहा देखते साथ ही कि एक काला नाग है। इसी तरह आर्टिकल 199, जो हम सबको पता है कि आर्टिकल 199 क्या है। आर्टिकल 199 ये है कि अगर हमारे कोई भी हुकूमत या कोई भी ऑफिशियल कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो हम अदालत जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके रिलीफ ले सकते हैं, अपनी इस्तदा पेश कर सकते हैं और हम जो रिक्वेस्ट करें वो मिल सकती है। वो भी जो पावर थी हाई कोर्ट की वो भी ख़त्म की जा रही थी कई मामलों में। इसी तरह एक आईनी अदालत बनाई जा रही थी और उस आईनी अदालत में क्या था? उस आईनी अदालत में ये था कि आप अपनी मनपसंद अदालत बनाएंगे, अपने मनपसंद जजेस उसमें रखेंगे और वो अदालत के ज़रिए आप अपने बहुत सारे काम करा लेंगे और बहुत सारे केसेस जो आपके ख़िलाफ़ हैं या जो आपके मुखालफीन के ख़िलाफ़ हैं, बिलखसूस PTI के ख़िलाफ़ हैं, जिस जमात को मैं बिलोंग करता हूँ, इमरान खान बानी चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ हैं, वो केसेस ख़त्म हो जाएंगे और आपके केसेस जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। ये
اس قسم کی گھمبیر اور خطرناک شک تھیں اس 80+ کلازز میں جو پہلے آیا ڈاکیومنٹ. تو جب ہم نے یہ دیکھا, ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت, صرف اخباروں میں پتا چل رہا تھا, لیکن آپ نے جو پارلیمنٹری کمیٹی کا ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے لاء منسٹر صاحب نے, اس پارلیمنٹری کمیٹی میں جو پہلی میٹنگ ہوئی اسی دن سیشن بھی ساتھ کال ہوا تھا, سینٹ کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا بھی, اور خبر یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو لے کے آیا جائے گا اور یہ بل پاس کر دیا جائے گا. وہ تو ہم شکر گزار ہیں اس وقت مولانا صاحب کے اور JUI کے کہ وہ انہوں نے جب یہ دیکھا, اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہیں, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ والا جو ڈرافٹ ہے یہ تو ہمیں قطعاً منظور نہیں, کیونکہ یہ آئین کی امینڈمنٹ نہیں, یہ آئین میں ترمیم نہیں, یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے, یہ قوم کو ایسا نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو کہ کبھی درست نہیں ہوگا, اس لیے ہم بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے. جب یہ کہا گیا, ہمیں بتایا گیا, تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھ ایک اور پارٹی ہے جو کھڑی ہوئی ہے انصاف کے لیے, قوم کے لیے, جمہوریت کے لیے, جو قانون کی بالادستی کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے, اخباروں میں سارا آتا رہا, سب کو پتا ہے کیا ہوا. پارلیمنٹری کمیٹی تو ایک ربڑ سٹیمپ کمیٹی تھی, اس نے ایک ڈاکیومنٹ پاس کر دیا. لیکن پرسوں ہمیں مولانا صاحب سے ملاقات کرنے کا موقع ملا. انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ اور پیش کیا ہمیں, اور ڈاکیومنٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس پہ کچھ ایگریمنٹ ہو رہی ہے مختلف جماعتوں میں, آپ اس کو دیکھیں. ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار تھے, مگر جناب چیئرمین ایک اور پروسیس کی بات کر رہے ہیں, عمل کی بات کر رہے ہیں. ایک اور عمل جاری تھا ان دنوں میں, اور عمل یہ تھا کہ جو ہمارے بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کے ساتھ ملاقات کا جو چل رہا تھا پروسیس, وہ سارا بند کر دیا گیا. ان کو ساتھ ہم ملاقات نہیں کر سکتے تھے. تو آپ خود ہی بتائیے جناب چیئرمین کہ مشاورت کے بغیر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا کس طرح کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جس کا ڈاکیومنٹ ہمیں ملا ہے, ہم کس صورت میں, کس سچویشن میں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں ان کی مشاورت کے بغیر. ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملیں. مولانا صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں وہ وقت ملا جو تقریباً 35 منٹ کا وقت دیا گیا. اس 35 منٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتا چلا کہ 15 دن سے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. ان کو ایک 10 بائی 12 فٹ کے کمرے میں بند کر کے, نہ ان کے پاس ٹیلی ویژن تھی, نہ ان کے پاس نیوز پیپر تھا, نہ کوئی اخبار تھی, نہ کسی سے کانٹیکٹ تھا, اور صرف 1.5 گھنٹے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کو باہر نکالا جاتا تھا اور پھر اندر رکھا جاتا تھا. تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں, اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کی پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کا کیا, اس کی شکیں کیا ہیں, اس کی ڈسکشن کیا ہے. تو انہوں نے بلکہ ہم سے پوچھا کہ آپ کس طرح آ گئے, آپ کو کس نے اجازت دی. اور یہ ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہاں سارا کچھ ریکارڈ ہوتا ہے, تو یہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہے, اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں بالکل ایگزیکٹلی کر رہا ہوں جو ادھر ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ پوزیشن تھی کہ پہلے ایک بہت خطرناک قسم کا بل تھا, JUI نے ایک بہت بڑا اچھا سٹینڈ لیا, اور اس میں انہوں نے ایک نیا بل لے کے آئے ہیں جس میں سے بہت ساری شکیں جو ہیں, جو میں نے کچھ کا ذکر کیا, آرٹیکل 8 کی امینڈمنٹ, آرٹیکل 199 کی امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشنل کوڈ وہ نکال لیا گیا ہے
اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں. تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اچھی بات ہے, ڈسکشن ہونی چاہیے, لیکن اس طرح تو نہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور 5 منٹ میں اس کے اوپر کوئی فیصلے کروں. میرے اور بھی ساتھی ہیں, آپ کے پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں, میں چاہوں گا کہ ان سے مل لوں اور مل کے پھر اس کو ہم معاملے کو آگے چلاتے ہیں. جلدی کیا ہے, 25 کی تاریخ کا ہم نے ذکر کیا کہ شاید 25 تاریخ بہت اہم ہے حکومت کے لیے, بار بار بات کرتے ہیں 25 25 25 25. تو انہوں نے پوچھا 25 کیا ہے. 25 آپ کو بھی پتا ہے, ہم کو بھی پتا ہے کہ 25 کو جو ایگزسٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ 25 سے پہلے ہے, اور اس کی میں وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے آگے چل کے, لیکن 25 امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا, مجھے چاہیے مشاورت. ہم نے جب آ کے واپس پوچھا کہ ہمیں مشاورت کا مزید وقت دیجیے تو وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی. تو دوسری وجہ جو ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بن سکے, نہ بن سکتے ہیں, نہ بننا چاہیں گے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بانی چیئرمین سے مشاورت کا بھی موقع نہیں ملا. اس لیے یہ 2 وجوہات تو میں نے آپ کو بیان کر دی. اب تیسری پوزیشن آتی ہے جو ایکچولی یہ ڈاکیومنٹ آیا ہے سامنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں کہہ تو نہیں سکتا بڑے وثوق سے, لیکن مجھے لگتا یہی ہے جو میں نے ڈسکشنز کی اپنے کچھ ساتھیوں سے, کہ یہ جو ڈاکیومنٹ آیا ہے جو سر جناب چیئرمین آئینی ترمیم ہے, یہ کوئی عام ڈاکیومنٹ نہیں ہے, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. A constitution that is for the people, it is by the people. لیکن مجھے لگا کہ اس ایوان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا بھی نہیں, اور اگر آپ میں چاہتے ہیں تو میں کچھ لوگوں کا امتحان لے سکتا ہوں. ادھر میں بات کر سکتا ہوں کہ آرٹیکل 175A کی شق نمبر 7 میں کیا ہے اور آرٹیکل 188 میں کیا ہے. تو 99% ہو سکتا ہے لوگ مجھے جواب نہ دے سکیں اور اس امتحان میں فیل ہو جائیں. ہم اس طرح امینڈمنٹ پاس کریں گے تو یہ جمہوریت پہ ایک طرح سے بہت بڑا دھبا ہوگا سر. اب سر تیسری وجہ جو میں کوئی میں بالکل بات کر رہا ہوں جناب آن دا ریکارڈ. اب سر آپ یہ دیکھیے جناب چیئرمین, ٹائم کو دیکھتے ہوئے یہ آئینی ترمیم مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ پاس تو ہو جانا ہے, لیکن فار دا ریکارڈ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس ڈاکیومنٹ کو میں نے سرسری طور پہ جو پڑھا ہے ابھی, اس میں بھی بہت سیریس ایررز ہیں. ایسے سیریس ایررز ہیں جو کہ اتنا نقصان پہنچائیں گے ہمیں مستقبل میں کہ ہمیں اس کو ریورس کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں گی. 1-2 ایگزامپلز دے دیتا ہوں آپ کو. مثلاً ٹھیک ہے, اس میں آپ نے جو آئینی عدالت بنانی تھی وہ نہیں بنائی, لیکن اسی کو ایک نیا نام دے دیا آئینی بینچ. اور اس آئینی بینچ میں بھی لاء منسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ اس میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بتایا ہے, بالکل بتایا ہے, لیکن وہ سارا ٹلٹڈ ہے حکومت کے فیور میں. یعنی کہ اس پروسیس کے ذریعے حکومت اپنے جج اس بینچ میں بٹھا سکتی ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا 3-4 دن میں یہ فیصلہ آنے والا ہے, اور وہ کن کو سلیکٹ کریں گے وہ آپ دیکھ لیں گے. سلیکشن کا پروسیس حکومت نے الٹیمیٹلی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. اسی طرح مختلف کرائیٹیریاز ہوتے ہیں. جناب چیئرمین آپ کے پاس بھی ڈسکریشن ہے, آپ بہت بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں, لیکن ڈسکریشن جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, اور گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آپ اگر یہ سچویشن ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں گے, اگر یہ سچویشن ہے تو آپ مختلف فیصلہ کریں گے. اسی طرح ہر انسٹیٹیوشن کا ایک ڈسکریشن ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ کا بھی ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا ہے. ٹرانسپیرنٹ پروسیس مثلا اپوائنٹمنٹ کا چیف جسٹس کا دیا ہوا ہے
کہ وہ سینیورٹی بیسڈ ہونا چاہیے, سینئر موسٹ. اگر آپ نے سینئر موسٹ نہیں کرنا تو اس کے بھی پھر کرائٹیریاز ہوتے ہیں. اس قانون میں وہ کرائٹیریا نہیں دیا ہوا. تیسری چیز, آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا. چلیں کانسٹیٹیوشنل بینچ ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اچھی چیز ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں, آئینی وہ کیسز دکھے گا. لیکن سر جو بھی پریکٹسنگ وکیل ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز بہت سارے ہوتے ہیں. رینٹ کیس میں بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر آ جاتا ہے, سیلز ٹیکس کے میٹر میں بھی کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جاتا ہے, عام کیس کسی کا ہو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل اس میں لیگل پوائنٹ آ جاتا ہے. تو یہ تو اتنی بڑی کنفیوژن ہوگی کہ کون سا میٹر بینچ میں جانا ہے اور کون سا میٹر جو ہے وہ آئین کی اس نئی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں جانا ہے, وہ کنفیوژن رہے گی. پھر پریزائڈنگ جج کیا ہے, اس کے کیا اختیارات ہیں, چیف جسٹس کے برابر ہے, اس سے کم ہے. یہ سارے سوالات ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط سوال ریز کر رہا ہوں, لیکن جب ڈیبیٹ ہوتی ہے, جب اس پہ بحث ہوتی ہے, تو پھر ان کے سوالات کے جواب آتے ہیں اور پھر ڈرافٹنگ میں وہ جو پرابلمز ہیں وہ آپ سالو کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ایوان میں آئے ہیں, سینٹ جیسے ایوان میں, جہاں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے اور وہ صرف ریلائی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے ڈرافٹ کیا, ہو سکتا ہے لا منسٹر صاحب نے کیا ہو, ان کی ڈرافٹنگ پہ ریلائی کر رہے ہیں, یا کچھ کمیٹی ممبرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہو ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, تو یہ بات درست نہیں ہے. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم لوگ اس میں حصہ, جس طرح آپ کو میں فائنلی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں ووٹنگ نہیں کر سکتے, لیکن ہم آن دا ریکارڈ مولانا صاحب کا اور جے یو آئی کا بھی ایک طرح سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ والا جو ایک خطرناک قسم کا بل حکومت لانا چاہتی تھی, اس سے کم از کم ہمیں بچایا ہے.